وعلى آله وأصحابه الأطهار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد تعظیم و تکریم ماں اور بہنوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی، وقتی اور فانی ہے۔ یہ جیسی بھی گزرے اس نے گزر جانا ہے، اچھی گزرے یا بری گزرے، دکھ میں گزرے یا سکھ میں گزرے، صحت میں گزرے یا بیماری میں گزرے، غربت میں گزرے یا امارت میں گزرے، تنگی میں گزرے یا آسانی میں گزرے، اس نے گزر ہی جانا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، ایسی زندگی کے جس میں موت کا تصور بھی نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایک میڑے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو لے کے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ اے جنت والوں، کیا اس کو پہچانتے ہو؟ اللہ پہچان لی عطا فرما دے گا تو وہ کہیں گے ہاں الہی یہ موت ہے، اور جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ الہی ہاں اس کو پہچان رہے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر اللہ موت کو پوری کائنات کے انسانوں کے سامنے، جنتیوں اور دوزخیوں کے سامنے ختم کر دیں گے اور فرمایا جائے گا یا اہل الجنت خلود فلا موت وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ۔ جنت والوں تم نے بھی دیکھ لیا، جہنم والوں تم نے بھی دیکھ لیا، ہم نے موت کو بھی موت دے دی، اب جنتیوں تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور جہنمیوں تم نے بھی ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، جس کی بھول بھلیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جس کے جمیلوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی چمک دمک نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے، جس کی مصنوعی نمود و نمائش نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، یہ میرا اور آپ کا پروردگار کہتا ہے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ فرمایا یہ تو کھیل تماشا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ قرآن کریم کے اندر
آخرت کے حوالے سے، اس کی تفصیلات اور جزئیات کے حوالے سے جو آیات پائی جاتی ہیں، اگر ان کو الگ سے جمع کر کے اکٹھا کیا جائے تو تقریباً پورے 10 پارے وجود میں آتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ عقیدہ آخرت کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے پروردگار نے ہمیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، آخرت کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے اپنے کلام پاک میں پورے 10 پارے رکھ چھوڑے۔ اور قرآن کریم میں روز قیامت کے کئی نام بتلائے گئے تاکہ کسی نام کو سن کر انسانوں کے ذہن میں بات آ جائے، وہ حقیقت تک پہنچ جائے۔ کسی جگہ روز قیامت کو یوم التغابن کہا گیا، ہار اور جیت کا دن۔ کسی جگہ یوم الحسرہ کہا گیا، حسرت اور پشیمانی کا دن۔ کسی جگہ یوم الجمع کہا گیا، اکٹھا ہونے کا دن۔ کسی جگہ یوم الفصل کہا گیا، فیصلے کا دن۔ کسی جگہ یوم الطلاق کہا گیا، کسی جگہ یوم العازفہ کہا گیا، کسی جگہ اسے واقعہ کہا گیا، کسی جگہ غاشیہ کہا گیا، کسی جگہ قاریہ کہا گیا۔ درجنوں نام اللہ رب العزت نے روز قیامت کے رکھ چھوڑے تاکہ میرے بندے کسی نام کو اپنے دل میں بٹھا کر اس حقیقی اور ابدی زندگی کی تیاری کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نبوت کے بعد 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ ان میں سے 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں میرے اور آپ کے پیغمبر نے نہ نماز کی بات کی، نہ روزے کی بات کی، نہ زکوٰۃ کی بات کی، نہ حج کی بات کی، نہ صدقہ و خیرات کی بات کی، نہ جہاد کی بات کی۔ تمام کے تمام فرائض کا تذکرہ مدینہ منورہ میں آ کے ہوا۔ 13 سال تک میرے نبی نے مکے میں پتھر کھا کے، گالیاں کھا کے، دنیا جہان کے دکھ اٹھا کے صرف 2 باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، ایک اللہ کی توحید اور دوسرے آخرت۔ بار بار، دن رات، لمحہ لمحہ، گھر گھر، دروازہ دروازہ، بستی بستی جا کر آپ لوگوں کو یہی کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی بندگی کا حق نہیں رکھتا، اور لوگوں زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد حقیقی اور اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اور پھر کوئی موقع ایسا نہیں جاتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے آخرت کا سبق پیش کر سکتے ہوں، انہیں اس کے حوالے سے کوئی بات سمجھا سکتے ہوں، اور آپ اس موقع کو کھو دیں، ضائع کر دیں۔ میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ چلے جا رہے تھے، راستے میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ صحابہ رک گئے۔ پوچھا کیا تم میں سے کوئی بکری کے اس مردہ بچے کو 1 روپے میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ عرض کیا آقا یہ تو حقیر سا معمولی سا بکری کا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے کانوں والا، یہ تو زندہ بھی ہوتا تو ہم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں خریدنا پسند نہ کرتا، اب تو یہ مردہ ہے، کون خریدے گا اسے؟ آپ نے فرمایا میں نے تم سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ تم میں سے کوئی اس کا خریدار بن جائے گا، میں نے تمہیں صرف یہ سمجھانے کے لیے تم سے سوال کیا تھا کہ جو حیثیت تمہارے نزدیک بکری کے اس مردہ بچے کی ہے،
آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اتنی بھی نہیں. کہیں اس دنیا کے بندے نہ بن جا رہے. پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوتا ہے پھر باہر نکالتا ہے تو اس کی انگلی کے ساتھ جو ایک دو قطرے پانی کے لگتے ہیں، دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہی ہے. سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی کے ساتھ آنے والے ان دو قطروں کی کیا حیثیت ہے. آپ نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کتنی قدر و قیمت بھی نہیں ہے. عزیزو، یہ دنیا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی چیز ہے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں ایک مسلمان، ایک مومن اسے برے کاہ کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا. کیسے دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. بار بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا، اس قدر کثرت سے دیا، اس قدر زور دے کر سمجھایا کہ صحابہ کرام اس بات پر پختہ کاربند ہو چکے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی جیسے تیسے گزرے، آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں اپنی یہ دنیاوی زندگی اور یہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہمارے لیے بڑے نفع کا سودا ہے. ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کسی طریقے سے اپنی عاقبت بنانے کا موقع مل جائے، جہنم سے بچنے کا اور جنت کے داخلے کا کوئی طریقہ مل جائے. حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر ایک قبیلے کے سردار عامر بن طفیل کے پاس جاتے ہیں. یہ بڑا شفیع القلب اور سنگ دل انسان تھا. ابھی اس نے آپ کا نامہ مبارک پڑھا بھی نہیں، اس نے نیزہ مارا اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. پیغمبر کے قاصد کے سینے میں برچہ مارتا ہے اور وہ ان کی پشت کی طرف سے باہر نکل آتا ہے، لیکن زمین پر گرتے ہوئے تڑپتے ہوئے لہو لہان جسم کے ساتھ ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے اور زبان پہ الفاظ ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. وہ عامر بن طفیل حیران پریشان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھوں اس دنیا سے چلا گیا، مارا تو اس کو میں نے، اور اس نے یہ کیا کہا کہ کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. لوگوں نے اسے بتلایا کہ ان مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا سب سے بڑی سعادت ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے ادھر ہماری جسم سے پرواز کرے گی اور ادھر ہم جنت الفردوس کے مزے لے لیں گے. یعنی آخرت کی تیاری کے لیے، جنت کے لیے اپنے جی جان سے گزر جاتے ہیں. بھائیو، ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہم نے تو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے شاید کبھی اپنی کسی خواہش کا بھی خون بہانا گوارا نہیں کیا ہوگا. ہم نے تو کبھی جہنم سے بچنے کے لیے شاید کسی آرزو کا بھی گلا گھونٹنا گوارا نہیں کیا ہوگا. وہ شخص بڑا بدقسمت، بڑا احمق، بہت عقل و خرد سے دور کہ جو اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی عاقبت کو برباد کر رہا ہے، جو دنیا کی چند روزہ زندگی کو آرام و سکون سے گزارنے کے لیے اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ،
وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جس نے میری سرکشی اور نافرمانی میں زندگی گزاری اور دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گیا، بس اسی کے گرد گھومتا رہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کو میری رضا کی لگام دے ڈالی، میری خاطر وہ اپنی خواہشات کا خون کرتا رہا، پوری دنیا کو اس نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا، لیکن اپنی آخرت کی بربادی پر اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش نہ کی۔ فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو لے کر آیا تھا، آپ یہ سارا واقعہ جانتے ہیں۔ جادوگروں نے بھی حقیقت کو سمجھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے ان سے کیا کہا تھا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہنے لگا باز آ جاؤ، یہ جو تم نے ابھی موسیٰ کی بات مانی ہے اس کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں کھجور کے اونچے اونچے درختوں پہ سولیوں پہ لٹکا دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ فکر آخرت میں ڈوبا ہوا جواب، فکر آخرت میں ڈوبا ہوا جواب۔ کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کر سکتا ہے کر لے، اِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں جو چند روزہ ہماری زندگی ہے اس کا تیرے ہاتھوں خاتمہ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے لے گا، مار ڈال، لٹکا دے سولی پہ، دے دے ہمیں پھانسی، کاٹ دے ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، کوئی پرواہ نہیں۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم اپنے رب پہ ایمان لے آئے ہیں، اب ہمیں اس دنیا کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم ہنستے ہوئے تیرے ہاتھوں شہادت کی موت لینا پسند کرتے ہیں، ادھر تو ہماری جانیں لے گا، ادھر جنت الفردوس کی مہمانی ہماری منتظر ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں آخرت کی فکر رچ بس جاتی ہے، اور یقین جانیے آخرت کی سوچ یہ آسانی سے نصیب نہیں ہوتی، یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی، لیکن جس خوش قسمت کو مل جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے درمیان وہ چلا جا رہا ہے، اس کی چال دیکھ کے پتا چلتا ہے فکر آخرت کا مارا ہوا انسان جا رہا ہے، عاقبت کی بہتری میں ڈوبا ہوا انسان جا رہا ہے۔ سورہ زمر کی جو آیات آج ہمارے پیش نگاہ ہیں، ان میں عزیزو آخرت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، جو کچھ زندگی میں پیش آنے والا ہے اس کا ایک نقشہ دکھایا گیا ہے، اور یہ دکھانے والا یہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک روز جزا ہے۔ تو آئیے ہم گوش ہوش کے ساتھ سنیں اور دل و دماغ کی گہرائیوں میں بسائیں قرآن کے پیغام کو دل سے اور اپنے ضمیر کے احساس کے ساتھ سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا،
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ جس سور کا اس آیہ مبارکہ میں تذکرہ ہوا ہے وہ بگل یا نرسنگا ہے، جسے حدیث پاک کے مطابق جناب اسرافیل منہ میں دبائے پیشانی جھکائے کھڑے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ کب کائنات کے شہنشاہ کی طرف سے حکم ہو اور کب وہ اس میں پھونک مارے اور قیامت کا آغاز ہو جائے۔ پہلی دفعہ جب اس میں پھونکیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں زمین اور آسمان والے سب مر کے گر جائیں گے، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ جناب جبریل، میکائیل، اسرافیل، حملۃ العرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے، جنت اور دوزخ کے داروغے رضوان اور مالک، ان کے سوا سارے انسان، سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر اللہ کے حکم سے جب دوسری مرتبہ اس سور میں پھونکیں گے تو اگلے پچھلے سارے انسان زندہ ہوں گے اور بارگاہ رب العزت میں پیشی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب اعمال لا کے رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نور سے مراد اللہ کا حکم ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا انصاف ہے، لیکن میرے دل کو جو بات لگتی ہے وہ ان مفسرین کی ہے جنہوں نے کہا کہ یہ الفاظ حقیقت پر مبنی ہیں کہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، کہ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں۔ اللہ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب لا کے رکھ دی جائے گی۔ یہ کتاب کیا ہے حضرات محترم؟ یہ وہ نامہ اعمال ہے، یہ وہ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ ہے جو محفوظ کیا جا رہا ہے، جس میں ہماری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت، کوئی معمولی سے معمولی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ ایسا نہیں ہے جو درج نہ ہو رہا۔ اور ابھی محترم قاری صاحب نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی ہے نا، یقین جانیے جن کو یہ سورت ترجمے کے ساتھ آتی ہے، جو اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں، ایسی خوبصورت، ایسا صوتی حسن رکھنے والی اور ایسے ردیف اور قافیے رکھنے والی اور اس طرح مطالب اور مفاہیم کا سمندر کیے ہوئے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا، کتاب رکھ دی جائے گی۔ پھر یہ کتاب کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گی اور کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس خوش نصیب کو یہ رزلٹ، یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اچھل اچھل کے سارے لوگوں سے کہے گا دیکھو پڑھو میرے نامہ اعمال، میں تو پاس ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور کہے گا میرا اس بات پر پکا یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا۔ اور اللہ کی قسم، جسے اس حساب کا صحیح معنوں میں یقین آ جاتا ہے، پھر وہ ایک ایک قدم اس دنیا میں پھونک پھونک کے چلتا ہے، کہے گا میرا یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو ایسی زندگی ملے گی جیسی وہ چاہے گا، کہ دنیا میں یہ وہ کر کے آیا تھا جو اللہ نے چاہا تھا، من چاہی زندگی، فی جنت عالیہ، عالی شان جنتوں میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنتی چاہے گا لیٹے لیٹے جنت کے کسی درخت کا پھل میرے منہ تک آ جائے جھک کے اس کے لبوں تک آ جائے، ایسی دل پسند زندگی۔ اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو دنیا کی گزری ہوئی زندگی میں جو کچھ کر کے آئے نا، میری بندگی، میری اطاعت، میرے احکامات کی پابندی، وہ صبح سردی میں فجر کے وقت اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، وہ سارا دن رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہنا، وہ میری راہ میں جہاد کرنا، وہ میری راہ میں اپنی صلاحیتوں کا کھپانا، وہ جگر کا خون پی جانا لیکن حرام نہ کھانا، وہ اپنی آرزوؤں کو دبا لینا لیکن رب کی بغاوت پہ جسارت نہ کرنا۔ تم دنیا میں میرے بن کے رہے، تم نے کھایا بھی وہ جو میں نے چاہا، تم نے پیا بھی وہ جو میں نے چاہا، تم نے کیا بھی وہ جو میں نے چاہا، اب تم مانگتے جاؤ میں عطا کرتا چلا جاتا ہوں، جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جن بدبختوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، ان کی حسرت و افسوس کا عالم یہ ہوگا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش، افسوس، میں تباہ ہو گیا، مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے، میرے علم میں ہی نہ آتا، مجھے دکھلایا ہی نہ جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت نے میرا قصہ ختم کر دیا ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ کر کے نہ اٹھایا جاتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی میں مل کے مٹی ہو چکا ہوتا، رب کی بارگاہ میں کھڑا نہ کیا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، دھوکے سے، فریب سے، کرپشن سے، بے ایمانی سے، چوری سے، ڈاکے سے، قومی خزانے کو لوٹ کر، سود سے، ناجائز منافع خوری سے، ناپ تول میں کمی کر کے، بندگان خدا کے حقوق کو غصب کر کے، بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے، لوگوں کو دھوکے دے دے کے جو میں نے مال جمع کیا تھا، آج وہ مال بھی میرے کسی کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری حکومت، میری بادشاہت، میرا عہدہ، میرا منصب، میری جاہ و حشمت، میرا کر و فر، میرا ٹھاٹ پاٹ، میرا پروٹوکول، دنیا کی کوئی چیز بھی تو آج ایسی نظر نہیں آ رہی جو مجھے رب کے عذاب سے چھڑوا سکے۔ اللہ کہیں گے میرے فرشتوں، وہ جو کسی جج عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ سناتا ہے اور حکم دیتا ہے نا کہ اس کو پکڑو، اور پولیس والے پکڑتے ہیں اور جکڑتے ہیں، احکم الحاکمین ہے، عدالت خداوندی ہے، فرشتوں کا وہ سارا پولیس کا محکمہ موجود ہے۔ اللہ کہیں گے خضوع ہو، اس میرے مجرم کو پکڑو، میرا فیصلہ صادق ہو چکا، فغلوہ، اس کے گلے میں توق ڈالو جیسے کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا، ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم میں پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر جہنم میں اس کے پاؤں میں 70 ہاتھ لمبی زنجیر ڈال کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ذلت اور رسوائی کا نمونہ بنا دو۔ حضرات، کوئی شرمندگی سی شرمندگی ہے، کوئی ذلت سی ذلت ہے، اللہ محفوظ رکھے، کوئی رسوائی سی رسوائی ہے۔ وَوَضِعَ الْكِتَابِ، کتاب دے دی جائے گی، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، اور اللہ فرماتے ہیں وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، میرے نبی بھی آ جائیں گے۔ کون سے نبی؟ جو پتھر کھاتے رہے، اللہ کا دین سناتے رہے، جو سولیوں پہ لٹکتے رہے، پیغام حق پیش کرتے رہے،
جو دنیا جہان کے دکھ اٹھاتے رہے لیکن اللہ کی طرف بلاتے رہے. ایک رسول کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں، جناب نوح علیہ السلام. حدیث پاک میں آتا ہے اتنے لوگ پتھر مارتے کہ پتھروں میں دب جاتے اور جبریل آ کے نکالتے تو پھر اسی وقت اللہ کا دین سنانا شروع کر دیتے. 950 سال تک یہ اولو العزم رسول جو ہے دکھ برداشت کر کر کے اللہ کا پیغام سناتا رہا. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. وہ سارے نبی آ جائیں گے اور گواہ بھی آ جائیں گے. اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا؟ اور یہ گواہ کون ہوں گے؟ اللہ اکبر، یہ امت محمدیہ کے افراد علی صاحب الصلاۃ والتسلیم. اور امت مسلمہ یہ گواہی دے گی یا اللہ تو نے ہمیں اپنے قرآن میں بتلایا تھا کہ تیرے نبیوں نے اپنا پیغام پوری دیانتداری سے امتوں تک پہنچایا. یا اللہ ہم نبیوں کے حق میں گواہی دیتے ہیں انہوں نے تیرے دین کی دعوت کما حق ہوئی انسانوں تک پہنچا دی. اور اللہ فرماتے ہیں پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو اور جزا نہ ملی ہو اور برائی کی اور سزا نہ ملی. اللہ فرماتے ہیں پورا بدلہ دیا جائے گا انسانوں کو. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں میں خود براہ راست جانتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے متعلق اپنے کلام پاک میں 2-3 مقامات پر بڑا عجب انداز اختیار کیا. فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، جو خشکی میں ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو سمندروں میں ہے وہ بھی جانتا ہوں. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں میں کسی ٹہنی سے کوئی پتا گرے میرے علم میں ہوتا ہے زمین کے کس درخت کی کس ٹہنی سے گرا میں دیکھ رہا ہوں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں ایک دانہ بھی گرے تو میں جانتا ہوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے سیاہ رات میں سیاہ رنگ کے پتھر پر سیاہ رنگ کی چونٹی چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ بیٹھا اس کو دیکھ رہا. وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. فرمایا درختوں پر جتنے شکوفے پھوٹتے ہیں، جتنے پھول کھلتے ہیں، جتنے پھل لگتے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں. زمین کی تمام مخلوقات کی جو مادائیں ہیں ان کے پیٹوں میں کیا ہے اور وہ کیا جنتی ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں. جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر یہ نامہ اعمال کیوں تیار کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگ مکریں گے یا اللہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا جو لکھا ہوا جس کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے. اللہ سارے ثبوت لگا کے کہے گا کہ اللہ عادل ہے، منصف ہے، ظلم نہیں کرتا کسی پر. اللہ فرماتے ہیں کہ امام حجت کے لیے اور مجرموں کے لیے مکمل اور ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے کے لیے ہم نے یہ پورا نظام بنایا ہے تاکہ کوئی بھی اپنے کیے سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے. اور جب اس کتاب کو لوگ پڑھیں گے نا تو اللہ فرماتے ہیں خدا کا باغی انسان کہے گا مالے حاصل کتاب، یہ عجیب ڈائری ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی میری چھوٹی بات یا بڑی بات ایسی نہیں ہے، چھوٹا یا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا نہ. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ فرماتے ہیں جو کیا ہوگا سامنے دیکھ رہا ہوگا. ولا یظلم ربک احدا، وہ انسانوں تمہارا رب کسی ایک بندے پر بھی ظلم کرنے کا روادار نہیں ہے. کیسا سچا اور کھرا ہے. اس کے بعد ایک اور منظر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ ترجمہ، جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کرندے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ تمہیں یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چسپاں ہو گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ ان بدبختوں کو جہنم کے راستے پر ڈالا جائے گا، اور الفاظ کیا ہے یہاں تو آپ نے پڑھا نا، گروہ در گروہ ہانکا جائے گا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انتہائی شدید پیاس کی کیفیت میں کہ پانی کا سمندر بھی پی جائے تو پیاس نہ بجھے، اس شدت کی پیاس میں جیسے ڈنگروں کو مار مار کے ہانک کے لے جایا جاتا ہے، ان کو اس طرح جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ اور سورہ طور میں اللہ فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کر ذلیل کر کر کے ان کو جہنم تک پہنچایا جائے۔ جب قریب پہنچیں گے دروازے کھلیں گے کہ دنیا میں بھی کسی مجرم کو جب جیل کے پاس لایا جاتا ہے تو جیل کا گیٹ کھول دیا جاتا ہے۔ اب جو جنت کے نگران فرشتے ہوں گے نا جی، وہ ان سے پوچھیں گے تمہیں دنیا میں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی اللہ کا رسول، کوئی پیغمبر، کوئی تمہارے پاس نہیں پہنچا تھا؟ کسی نے تمہیں اس دن کے متعلق نہیں بتایا تھا؟ کیا اللہ کی آیتیں نہیں سنائی تھی کسی نے؟ وہ کہیں گے سب کچھ تھا، پورا انتظام تھا ہماری ہدایت کا، لیکن ہم بدبخت تھے، ہم نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کا انکار کر دیا۔ اور آؤ تمہیں سورہ ملک کی طرف لے جاؤ، 29ویں پارے کی پہلی سورت، جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اللہ کی تائید و نصرت سے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ پڑھے گا کون؟ وہ جو ہاتھوں میں ٹی وی کا ریموٹ پکڑے پکڑے سو جائے، جو گندے لجر گانے سنتا ہوا سو جائے، جو دنیا جہان کا گند دیکھتے ہوئے اپنے بستر پہ اپنے تکیے پہ سر رکھ لے، جو خدا کی بغاوت میں شراب نوشی اور بدکاری میں ڈوب کر نیند کی آغوش میں چلا جائے۔ یہ کون پڑھے گا سورہ ملک؟ جو سرانے میں سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کرنے سے پہلے کہے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، کہ نیند بھی تو موت کی بہن ہے نا، اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھوں گا اگر تو چاہے گا۔ اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی ان باغیوں کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور اس سے پہلے تو عجب الفاظ ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب انہیں کو اس جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ اس کی بڑے زور کی چیخ اور چنگار سنیں گے جہنم کی۔ وَهِيَ تَفُورُ، جوش مار رہی ہوگی، ابھر رہی ہوگی، ان کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اس کی ایسی آواز ہوگی جیسے غصے سے ابھی پھٹ پڑے گی۔ اور جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا فرشتے کہیں گے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، قالوا بلا، کہیں گے آیا تھا، فَكَذَّبْنَا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا تھا۔ کیسی جنت اور دوزخ، وہ کیسی قیامت، وہ کیسی موت کے بعد کی زندگی، وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے۔ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، یہ تو چند دن ہے موت مستی کرنے کے لیے، انجوائمنٹ کرنے کے لیے، شغل کے لیے، یہ کیسا ہمیں ڈرایا جا رہا ہے؟ کوئی قیامت نہیں، کوئی موت کے بعد کی زندگی نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی حساب نہیں۔ ہم تو یہ کہتے تھے، اور ہم نے نبیوں کو کہا تھا ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، تمہاری تو مت ماری گئی ہے، معاذ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ کس زندگی سے ہمیں ڈراتے ہو؟ بس یہی زندگی ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پھر اس دن اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَ نَعْقِلُ۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو سنو، لیکن دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم دنیا میں ان باتوں کو سن لیتے دل کے کانوں سے، وَنَعْقِلُ، اور سمجھ لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج اس عذاب میں تو نہ پڑے ہوتے۔ اللہ فرمائیں گے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور اب اے جہنمیوں میں تمہیں اپنی رحمت سے دور کر کے ہمیشہ کے لیے بلا چکا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب برداشت سے باہر ہوگا، برداشت سے باہر ہوگا، اور جو جہنم کا نگران فرشتہ ہوگا نا جی، اس کا نام مالک قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس سے کہیں گے اے مالک تو ہی اللہ سے ہماری سفارش کر دے۔ ہم یہ نہیں کہتے جہنم کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیا جائے، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں موت دے دی جائے، موت مانگتے ہیں، ہمارا قصہ ختم ہو جائے۔ 40 سال کے بعد وہ جواب دے گا، اور جواب کیا دے گا؟ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم نے ہمیشہ یہی رہنا۔ پھر براہ راست اللہ کو پکاریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک دفعہ نکال دے، ایک موقع دے دے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ایک چانس دے دے، ہم وہی کریں گے جو تو چاہتا۔ اگر دوبارہ پہلے جیسے عمال کریں تو سزا دے دینا، اللہ ایک موقع دے دے، ترلے منت میں۔ لیکن اللہ کیا فرمائیں گے؟ اخسأوا فیہا ولا تکلمون، اور ظالموں زبانیں بند رکھو، میں تم پہ اتنا غضبناک ہوں، تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ خبردار، اب مجھے پکارا۔ حضرات اب اللہ کا بھی دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کون سے دروازے دے جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا پھر روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، ان کے چہروں پر بڑے بڑے گڑے پڑیں گے، اور آنسو اتنے جمع ہو جائیں گے اگر دنیا کی کشتیاں چھوڑ دو تو وہ تیرنے لگیں۔ پھر آنسو بھی ختم ہوں گے، پھر آنکھوں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا خون بھی خشک ہو جائے گا، اور ان کے چہروں پر آنکھوں کی بجائے بڑے بڑے پھوڑے اور کینسر باقی رہ جائیں گے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ بھائیو اس کے تصور سے ہی ایک مسلمان کانپتا ہے، اور اس قسم کی آیتیں پڑھ کر اس کی راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا پہلو بستر پہ رکھ کے آخری وقت میں پھر اٹھ پڑتا ہے، کہتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم سے بچا کے رکھنا۔ بڑا نیک سے نیک آدمی وہ بھی یہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہے؟ اولیاء اللہ میں بڑا اونچا مقام۔ ایک دن ان کا پڑوسی کہتا ہے حضرت آپ کے گھر سے اکثر میں نے دیکھا کہ آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، رات کی خلوتوں میں آپ اتنا روتے ہیں، مجھے آپ پہ ترس آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تو بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم بڑے گناہگار انسان ہیں، ہم اتنا روئے تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کی اس آہوزاری کا مطلب کیا ہے۔ ذرا سننا مسلمانوں، حضرت جنید بغدادی جواب دیتے ہیں بھائی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، جب سے پڑھی ہے میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، اور وہ آیت یہ ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ دنیا میں انسانوں کے بے شمار گروہ ہیں، لیکن روز قیامت صرف 2 گروہ ہوں گے، ایک جنت میں جانے والا، ایک جہنم میں جانے والا۔ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے اس بے چینی نے میری راتوں کی نیند اچاٹ کر دی ہے، پتہ نہیں میرا شمار ان دونوں میں سے کس گروہ میں ہونے والا۔ کبھی ہمیں یہ بے چینی محسوس ہوئی ہے؟ کبھی قیامت کے خوف سے، رب کی عدالت کی پیشی کے ڈر سے، کبھی جہنم کے عذابوں کا احساس کر کے، کبھی آخرت کی ہولناکیوں کو ذہن میں لا کر کبھی ہماری نیند خراب ہوئی ہو؟ میری بہنوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن اچانک رو پڑتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں۔
اللہ کے نبی پوچھتے ہیں مایوب کی یا عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی، کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو یارو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس چہرے کو دیکھ کر تو سارے جہان کا دکھی انسان بھی اپنے دکھوں کو بھول جاتا تھا. وہ چہرہ انور، وہ رخ زیبا، سارے جہان کا دکھی انسان بھی اس پہ ایک نظر ڈال کے سب کچھ فراموش کر دیتا تھا. جس عائشہ کے گھر میں یہ ماہ تمام دن رات رہتا ہو، اس عائشہ کو بلا دنیا کا کیا گا؟ عرض کیا آقا ذکرت النار فبکیت، آج اچانک بیٹھے بیٹھے جہنم کا احساس دل میں پیدا ہوا تو رو پڑی. پھر پوچھا حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن آپ ہمیں اپنی بیویوں کو، اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ فرمایا عائشہ 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے. عند المیزان، جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. عند الکتاب، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے. عند الصراط، جب پل صراط سے گزرنا. ان 3 مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے. آج ہو سکتا ہے کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے تو ہم رو پڑیں، کوئی نقصان ہو جائے تو ہم رو پڑیں، کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے، اور تو اور ہو سکتا ہے ہماری کرکٹ ٹیم میچ ہار جائے تو ہم رو پڑیں. لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی جہنم کے خوف سے ہم تنہائی میں اپنے رب کے سامنے روئے؟ اور اللہ کی قسم جس خوش نصیب کو اللہ کے سامنے رونے کی عادت نہ پڑے، بس ایک آنسو بھی نکل آئے، اس کے رخسار پہ اس کی ایک آنسوں کی وجہ سے اللہ اس پہ جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. آنسوں کا ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے کسی انسان گناہگار کی آنکھ سے نکلے، اللہ اس کی وجہ سے بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا. اور میری عادت ہے کہ میں آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی دعا بتلاتا ہوں. آئیے جہنم سے بچنے کی بھی ایک دعا آپ کو بتلاؤں. آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ جزاکم اللہ. فرمایا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے جو صبح کی نماز کے بعد اور فجر یعنی فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ یا 7 دفعہ یہ کہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا. 7 دفعہ یا 3 دفعہ کہے. جہنم خود اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، یا اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا کر. سب کو آتی ہے یہ دعا؟ پڑھ لیں ذرا برکت کے طور پر اللہم اجرنی من النار. شاید ہی قبولیت کی گھڑی ہو، کسی کی آمین قبول ہو جائے. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچانا، اور جس طرح تو نے یہاں ہمیں اپنے قرآن اور نبی کی سنت کے نام پہ اکٹھا کیا ہے، اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کر دے. اب ایک تیسرا منظر ہے، آخری منظر ہے جو قرآن کریم کے الفاظ ہمیں بتلا رہے ہیں. فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اس سے پیشتر کہ میں بات آگے چلاؤں، اگر درمیان میں لائٹ چلی جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. جنریٹر الحمدللہ موجود ہے، انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر اندر بجلی بحال ہو جائے گی. صرف آپ توجہ کریں. ویسے بھی میں 5-7 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں. جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس کے کارندے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. لیکن یہ جنت اور اس کی نعمتیں اور اس کا داخلہ تو بعد کی بات ہے نا. پہلے ذرا ان الفاظ پہ تو غور کیجئے جو ابتدا میں آیا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، ذرا پڑھیے نا. جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے تھے وہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے.
جو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، فرمایا جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے تھے، وہ نظر بھی نہیں آتا، اس کی ذات پردوں میں ہے، لیکن اس کی ذات پر مدینے والے کی زبان پہ اتنا اعتماد، اس سب سے سچی زبان نے کہا وہ ہے، ہم نے کہا اپنی آنکھوں سے بڑھ کے یقین ہے نبی تیری بات پر کہ وہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کوئی تھا دیکھنے والا؟ وہ کفل نام کا ایک بندہ، اس نے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر برائی پر آمادہ کیا، جب اس کی طرف بڑھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی، کہنے لگا تجھے کیا ہوا ہے؟ کوئی زبردستی تو میں نہیں کر رہا، تجھے میں نے پیسے دے کر آمادہ کیا ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو یارو اس عورت کا جواب سننا، کہتی ہے زندگی بڑی اچھی گزری ہے، اب کچھ تنگی مجھ پہ آن پڑی ہے، اس وقت کو یاد کر کے کانپ رہی ہوں اور رو رہی ہوں، مالک نے روزے قیامت کھڑا کر کے پوچھا میری بندی تھوڑے دن کی غربت تو برداشت نہ کر سکی، میری آزمائش پہ پورا نہ اتر سکی، تو نے اپنی عزت کا سودا کر دیا۔ سوچ کے رو رہی ہوں کیا جواب دوں گی، کیا منہ لے کے رب کے سامنے جاؤں؟ اس کفل کے دل پہ اتنا اثر ہوتا ہے، کہتا ہے تو پہلی دفعہ اللہ کی بغاوت کر رہی ہے اور اتنی خوفزدہ، میری تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری، میرا کیا بنے گا؟ عورت سے کہتا ہے جا چلی جا، اور اپنے جذبات پہ قابو پا لیتا، بڑا مشکل ہے، اس عورت کو چھوڑ دیتا، پیسے بھی دے دیتا، سجدے میں سر رکھ دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا پیارا نبی کہتا ہے اللہ کی قدرت، اس کے فیصلے، ادھر سر سجدے میں رکھ کے رو کے معافیہ مانگتا، ادھر روح پرواز کرتا۔ صبح لوگ اٹھتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے اس کفل کو معاف کر دیا۔ کوئی آئے تو صحیح معافی مانگے۔ جنت میں وہ جائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں جگ مٹھا اگلا کتنے مٹھا ہو، کتنے مٹھا، اللہ کی قسم سب نے مٹھا، ہر کوئی اس جہان کو دیکھے گا۔ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اندھیری رات نہیں روشنی تو ہے ہی آگے، غلط فہمیاں تو ساری ادھر ہے، آگے تو ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، سب حقیقتیں واضح ہو جائیں گی، اور تمہیں معلوم نہیں ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیل نیاز میں، وہ ہستی بھی تمام پردے اٹھا کے اپنے بندوں کے سامنے آئے گی۔ میرے آقا مولا فرماتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، فرمایا ساتھیوں جیسے بغیر رکاوٹ کے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، جنت میں اپنے رب کو اسی طرح دیکھ۔ پھر اندھیری رات، پھر تو ساری روشنی ہوگی، منکروں ذرا وہاں پہنچو جو رب کے سامنے، پھر تمہیں پتا چلے گا۔ اور آج مجھے اٹلی سے ایک دوست آ کے بتاتا ہے جب ہم ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا ان اٹلی کے بسنے والے بے دین لوگوں کو کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، جنت اور دوزخ ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں موت کے بعد بھی پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ ہمیں تو یہی سوچ ہلکان کیے دیتی ہے کہ یہ مرنے کے بعد انسان اچانک کہاں چلا جاتا ہے، کیا بنتا ہے اس کے ساتھ؟ ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملتا، کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہیں اگلے حالات کا بھی سارا پتا۔ اور مسلمان سوچتا ہی نہیں ہے مجھے اللہ کتنا کرم ہے، کیسی رہنمائی کی ہے مالک نے۔ اللہ فرماتے ہیں جب جنت کے دروازوں کے پاس پہنچے گا، جنت کے دروازے ہوں گے 8، جہنم کے دروازے ہوں گے 7، جنت کے پاس پہنچے اور وہ امام المتقین، وہ سید الابرار، وہ نبی الانبیاء، فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے میں تمہارا نبی محمد جنت کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے پوچھا جائے گا من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ میں کہوں گا انا محمد،
میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے کہا جائے گا دروازہ کھول کے مرحبا، آپ کے بارے میں ہی تو شہنشاہ کائنات کا حکم تھا جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ نہ کھولو۔ یہ ہے جنت۔ جنت جنت بعض کو تو 8 دروازوں سے دعوت دی جائے گی، اور آپ ایک دفعہ یہ بات بتلا رہے تھے صحابہ کو، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے اونچا درجہ ہے، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ؟ فرمایا ہاں ابو بکر ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے، اور فرمایا ارجو ان تکون منہم، اور میرے یار ابو بکر تو بھی انہی میں سے، جنت کے 8 دروازوں سے تجھے بھی دعوت دی جائے گی، ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ۔ اور میری بہنیں آج بہت بڑی تعداد میں آئی ہیں۔ کل میں نے ایک حدیث سنائی تھی، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اگر آپ اپنے گھر کی خواتین کو لے کر نہیں آئے، آپ جا کے یہ حدیث اپنی ماں بہنوں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا المرأة صلت خمسہ، ایک عورت صرف 4 کام کر لے، 5 نمازیں پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، خامد کی اطاعت کرے، وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرے، پردے میں رہے، حیا میں رہے، قِيلَ لَهَا ادخل الجنت من ای ابواب شئت، اللہ فرمائیں گے وہ میری بندی جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے گا۔ اور میں یہ عرض کروں کہ میں نے پہلے دن کہا تھا ہمارا یہ پروگرام فہم قرآن و سنت کلاس یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی روایتی کانفرنس نہیں ہے میرے بھائیو، یہ کلاس ہے، میں مل جل کے اللہ کے پیغام اور اس کے نبی کی سنت کو سمجھنا ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، بس یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے یہاں کھڑا کر دیا اور سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ صاحب علم یہاں کئی بیٹھے ہوں گے، یہ تو اللہ کے دین کو سمجھنے کی ایک ہلکی سی کاوش ہے۔ یہاں پہ آپ ہو سکتا ہے 200-300 موجود ہو، یہاں لاکھوں لوگ بھی جمع ہو جائیں نا تو یہ کلاس ہی رہے گی، اس میں کوئی نمود و نمائش کی کوئی فخر اور ریاکاری کی بات نہیں ہے، اللہ بچا کے رکھے، یہ صرف اللہ کہ اس لیے ہماری آخرت سمجھ جائے، کوئی بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ایک یہاں استقبال ہوتا ہے، ٹریفک بند، گاڑیاں بند، ایمبولینس بند، مریض مر رہے ہیں، اور قوم کا حکمران پروٹوکول میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، بیمار موت کی آغوش پہ جا رہے ہیں اور وہ خالی سڑک پر رواں دوا ہے، شرم نہیں آتی ہے۔ فرشتے پروٹوکول کے لیے موجود کہیں گے سلام علیکم، ہم اللہ کے مقرب فرشتے تمہیں سلام کہتے ہیں، تمہیں کہتے ہیں بڑے اچھے رہے ہو، بڑے اچھے رہے ہو، اس سے اچھا کون ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے؟ اس سے اچھا کون ہے؟ کہیں گے فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیسے داخل ہوں گے؟ ہمیشہ صحت مند رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہیں گے، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ چمکتے دمکتے رہیں گے، ذرہ برابر بھی رنگ روغن میں فرق نہیں پڑے گا، ہمیشہ جوان، ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر سورہ یاسین بھی کبھی پڑھ لیا کرو، سلام قولا من رب الرحیم، وہ خدائے رحمان الرحیم خود اپنے بندوں کو سلام کہے گا۔ کیسا اعزاز ہے، کیسی عزت ہے، اور عزت تو ہے ہی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا جو جہنم سے بچ کے جنت میں آ گیا بس وہی کامیاب، باقی دنیا کے سارے انسان ناکام اور نامراد۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، کیا معزز ہے؟ نمرود، قارون، شداد، اور یہ دنیا کے آج کے فرعون بش، اوباما اور بلیر، اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ، اگر یہ سب اسی طرح ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں دنیا کے خدا بنے پھرتے ہیں، آخرت میں کیا کوئی نظر آئے گا ان میں سے؟ اور غریب آدمی، ٹوٹے پھوٹے جوتے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، لیکن اللہ کا مطیع اور فرما بردار۔ میرے آقا نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بعض فکر
بالوں والے جن کو دیکھ کے لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے، ان کی نیکیاں اتنی ہوتی ہیں زمین پہ اللہ کو کسی بات کی قسم دے کے کہتے ہیں نا یا اللہ ایسا ہی کر دے، اللہ ویسا ہی کر دے. یہ ہے معزز. ڈی سی بات نہیں سن رہا ہے، ایم یہ نہیں دیکھتا، ایم میں نہیں دیکھتا، کوئی چودھری نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کی اتنے مہربان ہیں، اللہ ان کا اتنا بڑا سپورٹر ہے اور ایسے بات سنتا ہے. جب بھی کہتے ہیں یا اللہ تجھے قسم ہے ایسا کر دے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کی بات کو ٹالتا ہی نہیں. عزت و اصل میں آخرت کی عزت. اور پھر آئیے ہم ترجمہ پڑھیں اور اپنی بات کو ختم کریں. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب جنت میں جہاں چاہیں گے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ اگر میری اطاعت فرما برداری میرے احکامات کی پابندی میں زندگی گزارو گے تو جنت ملے گی. کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے وعدے کو پورا کر دکھایا. اور اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے سارے وعدے سچے ہیں، سارے وعدے سچے ہیں. کچھ پورے ہو چکے ہیں، کچھ ہوں گے، لیکن سب پورے ہیں. اس کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. یہ کون پکارے گا یہ نہیں بتایا گیا. ہر چیز پکارے گی، انسان، جنات، فرشتے، دنیا کی ہر چیز اس وقت پکار کے کہے گی کہ یا اللہ ساری تعریف تیرے لیے. اور جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے جیسے بغیر ارادے کے سانس انسان لیتا ہے نا، اسی طرح بغیر ارادے کے اللہ کی حمد اس کی زبان سے جاری ہے. ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے کہ تعریف کے قابل تو حقیقت میں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.